بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازدواجی زندگی۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باہمی تعلقات نہایت خوشگوار تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کی بڑی عزت کیا کرتے تھے اور ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ سیدہ بھی اپنے شوہر نامدار کا دل و جان سے احترام کرتی تھیں اور ان کی خدمت گزاری میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کرتی تھیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر کو ہمیشہ نصیحت فرماتے رہتے تھے کہ عورت کا سب سے بڑا فرض خاوند کی اطاعت اور فرما برداری ہے، اس لیے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر طرح اطاعت کریں۔ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تاکید فرماتے رہتے تھے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھا برتاؤ کرو۔ چنانچہ میاں بیوی کے بے مثالی تعلقات کی وجہ سے ان کا گھر جنت کا نمونہ بن گیا تھا۔ تاہم دو چار موقع ایسے ضرور پیش آئے جن میں میاں بیوی میں معمولی رنجش پیدا ہو گئی۔ انسانی فطرت اور زمانے کے اقتضاء کے پیش نظر میاں بیوی کے تعلقات معاشرے میں ایسے اتفاقات کا پیش آ جانا کوئی انہونی بات نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رنجش بھی محض اتفاقی تھی، اور جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نور نے مداخلت فرمائی ان کے دلوں میں ملال کا شائبہ تک نہ رہا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی بات پر کچھ رنجش ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت روئے انور پر حزن و ملال کے آثار نمایاں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو سمجھا بجھا کر صفائی کرا دی۔ جب باہر تشریف لائے تو بہت پریشان تھے اور چہرہ مبارک بہت بشاش تھے اور چہرہ مبارک فرط مسرت اور اطمینان سے چمک رہا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ گھر کے اندر گئے تو چہرہ مبارک متغیر تھا اور باہر تشریف لائے ہیں تو بہت خوش اور مطمئن نظر آ رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان دو شخصوں میں صلح صفائی کرا دی جو مجھے بہت زیادہ عزیز ہیں۔ مدارج النبوہ۔ اسی طرح ایک بار اور میاں بیوی میں کچھ شکر رنجی ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر گئیں۔ ان کے پیچھے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ حضرت سیدہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت پیش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی ذرا خیال کرو، ایسا کون سا شوہر ہے جو اپنی بیوی کے پاس اس طرح خاموش چلا آتا ہے؟ ایک دوسری روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر یہ الفاظ ارشاد فرمائے، بیٹی میری بات غور سے سنو، کوئی میاں بیوی ایسے نہیں ہیں جن کے درمیان کبھی اختلاف رائے پیدا نہ ہوا، اور کون مرد ایسا ہے جو ہر کام بیوی کے مزاج کے مطابق ہی کرتا ہے اور اپنی بیوی کو کسی بات پر ناخوشی کا اظہار نہیں کرتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی سن کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، خدا کی قسم بندہ میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں کروں گا، خدا کی قسم آئندہ میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو تمہارے مزاج کے خلاف ہو یا جس سے تمہاری دل شکنی ہو۔ طبقات ابن سعد۔ مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان گھریلو کاموں کی تقسیم فرما دی تھی۔ چنانچہ گھر کے اندر کے جتنے کام تھے، مثلا چکی پیسنا، جھاڑو دینا، کھانا پکانا وغیرہ، وہ سب سیدہ فاطمہ کے ذمہ تھے، اور باہر کے سارے کام مثلا بازار سے سودا سلف لانا، اونٹ کو پانی پلانا وغیرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ تھے۔ اس طرح ان کی ازدواجی زندگی میں نہایت خوشگوار توازن پیدا ہو گیا تھا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل کے بھائی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غورہ بنت ابی جہل سے نکاح کرنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے اس کی حامی بھر لی۔ چنانچہ غورہ کے سرپرست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نکاح کی اجازت لینے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور ممبر پر چڑھ کر فرمایا، بنی ہشام بن مغیرہ علی بن ابی طالب سے اپنی بیٹی کا عقد کرنا چاہتے ہیں اور مجھ سے اجازت مانگتے ہیں، لیکن میں اجازت نہ دوں گا، کبھی نہ دوں گا۔ البتہ علی میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اس کے بعد اپنی دوسری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر حضرت ابو العاص بن ربیع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس نے مجھ سے جو بات کہی اس کو سچ کر کے دکھلا دیا، اور جو وعدہ کیا وفا کیا، اور میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے نہیں کھڑا ہوا، لیکن خدا کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ سیدۃ النساء نے یہ خبر سنی تو وہ سخت آزردہ ہوئیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، ابا جان، علی مجھ پر سوکن لانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ملال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ناراض دے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنت ابو جہل سے نکاح کا ارادہ فوراً ترک کر دیا، اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کسی دوسرے نکاح کا خیال تک دل میں نہ لائے۔ صحیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تمہارے ابن عم کہاں ہیں؟ بولی، مجھ میں اور ان میں کچھ جھگڑا ہو گیا تھا، وہ غصہ میں چلے گئے ہیں اور یہاں دوپہر کو نہیں لیٹے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ دیکھو وہ کہاں ہیں۔ اس نے آ کر خبر دی کہ مسجد میں سو رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، پہلو سے چادر ہٹ گئی تھی اور مٹی جسم میں لگ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پہنچتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، اٹھو ابو تراب، اٹھو ابو تراب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ گھر لائے اور دونوں میاں بیوی میں صلح کرا دی۔ اہل سیر کا بیان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کہلایا جانا عمر بھر بہت محبوب رہا۔ متذکرہ بالا 3-4 اتفاقی واقعات کے سوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازدواجی زندگی ہمیشہ نہایت خوشگوار رہی اور ان کا گھر پاکیزگی، اطمینان، سادگی، قناعت اور سعادت کا گہوارہ بنا رہا۔ ایک بار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار آ گیا۔ رات انہوں نے سخت بے چینی میں کاٹی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ جاگتا رہا۔ پچھلے پہر ہم دونوں کی آنکھ لگ گئی۔ فجر کی اذان سن کر بیدار ہوا تو دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہی ہیں۔ میں نے مسجد میں جا کر نماز پڑھی، واپس آیا تو دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کے مطابق چکی پیس رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں اپنے حال پر رحم نہیں آتا؟ رات بھر تمہیں بخار رہا، صبح اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا اور اب چکی پیس رہی ہو، خدا نہ کرے زیادہ بیمار نہ ہو جاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکا کر جواب دیا کہ اگر میں اپنے فرائض ادا کرتے مر بھی جاؤں تو کچھ پرواہ نہیں ہے۔ میں نے وضو کیا اور نماز پڑھی اللہ کی اطاعت کے لیے، اور چکی پیسی تمہاری اطاعت اور بچوں کی خدمت کے لیے۔ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری مادر گرامی کی زندگی میں باہر کے تمام کام ہمارے والد بزرگوار انجام دیا کرتے تھے، اور گھر کے اندر کے تمام کام کاج، کھانا پکانا، چکی پیسنا، جھاڑو دینا وغیرہ سب ہماری مادر گرامی خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ داری کے کاموں کے انجام دہی کے لیے کبھی اپنی کسی رشتہ دار یا ہمسایہ کو اپنی مدد کے لیے نہیں بلاتی تھیں، نہ کام کی کثرت اور نہ کسی قسم کی محنت و مشقت سے گھبراتی تھیں۔ ساری عمر شوہر کے سامنے حرف شکایت زبان پر نہ لائیں اور نہ ان سے کسی چیز کی فرمائش کی۔ کھانے کا یہ اصول تھا کہ خود فاقے سے ہوں
جب تک شوہر اور بچوں کو نہ کھلا لیتی خود ایک لقمہ بھی منہ میں نہ ڈالتی۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پر گھاس کا گٹھا اٹھائے تشریف لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ذرا یہ گٹھا اتارنے میں میری مدد کرو۔ اس وقت وہ کسی کام میں مصروف تھیں، جلد نہ اٹھ سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گٹھا زمین پر دے مارا اور کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم گھاس کے گٹھے کو ہاتھ لگانے میں سبکی محسوس کرتی ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کرتے ہوئے کہا ہرگز نہیں، میں کام میں مصروفیت کی وجہ سے جلد نہ اٹھ سکی، اور ورنہ جو کام میرے ابا جان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اپنے دست مبارک سے کرتے ہیں انہیں کرنے میں سبکی کیسے محسوس کر سکتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جواب سن کر متبسم ہو گئے اور کوٹری کے اندر چلے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہی اوصاف و خصائل تھے کہ ان کی وفات کے بعد جب کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن معاشرت کیسا تھا تو وہ آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا فاطمہ جنت کا ایک خوشبودار پھول تھی جس کے مرجھانے کے باوجود اس کی خوشبو سے اب تک میرا دماغ معطر ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں مجھے کبھی کسی شکایت کا موقع